السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ پیپلز پارٹی نے اپنی ہی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کے خلاف چارج شیٹ تیار کر دی ہے۔ اب اگر سیز فائر نہیں ہوتا، مسلم لیگ نون چپ نہیں کرے گی یا وہ جو الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ جاری رہے گا، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے روزانہ اس میڈیا پر آ کر مسلم لیگ نون کو جواب ہی نہیں دے گی، بلکہ اب فیصلہ یہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ اب جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے گا، گویا پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ماضی میں چلی جائے گی۔ یہ اتحاد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بنا تو تھا عمران خان حکومت کے خلاف، لیکن ایک موڑ پر آ کر اب اس اتحاد نے نیا موڑ اختیار کر لیا ہے کہ دونوں جماعتیں منزل پر پہنچی نہیں مگر اب دست و گریباں ہو گئی ہیں، باہم دست و گریباں جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ تو اب نیا کیا ہو رہا ہے جی؟ نیا آپ نے دیکھا کہ کل مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بعد میں وہ مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس بہت زیادہ تھی، شعلہ بیانی کے ساتھ تھی، بہت زیادہ الزامات تھے، اور بلاول بھٹو زرداری نے ہنس کے وہ جو جس کو میں نے کہا تھا نا وہ مریم آگ بگولا تھی اور بلاول جو ہے وہ کول تھے، لیکن کول کے ساتھ ساتھ وہ کئی پیغامات دے گئے۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک حکمت عملی بنائی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے سامنے ابھی بقول پیپلز پارٹی، اب اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلم پیپلز پارٹی کے ذرائع پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے کہ جو مسلم لیگ نون کے اپنے جو کرتوت تھے وہ جو کچھ کرتے رہے پی ڈی ایم میں آنے سے پہلے اور پی ڈی ایم میں آنے کے بعد، وہ پھر سارے عوام میں بتائے جائیں گے۔ آج پریس کانفرنس ہوئی بلاول ہاؤس کراچی میں، شیری رحمان نے تھوڑا سا اشارہ دیا، مولا بخش چانڈیو صاحب غصے میں آ گئے تھے، اور شازیہ مری صاحب نے بھی کہا، اور کل ملا کر بات جو وہاں پر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ابھی تک ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اتحاد میں رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کے ساتھ رہیں، ورنہ پتہ تو ہمیں بھی سارا ہے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے۔ جب یہ ساری چیزیں جو میں نے پریس کانفرنس سنی اس میں کچھ چیزیں تھیں تو پھر میں نے فون گھمانا شروع کر دیا کہ بھئی اب آپ کیا کریں گے؟ تو پتہ چلا کہ جی اب روزانہ تقریباً 2-3 ڈوز ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی جو الزامات کے چارج شیٹ کے وہ مختلف ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہوگی وہ میڈیا پر آئے گی اور مسلم لیگ نون کے خلاف چیزیں سامنے لائی جائیں گی، مگر اگر مسلم لیگ نون خود کچھ نہیں کرتی تو ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو پہلے یہ تھا نا کہ جناب مسلم لیگ نون مسلسل پریس کانفرنسز کر رہی ہوتی تھی یا میڈیا ٹاک ہوتی تھی، مریم نواز صاحبہ بول گئی، حسن اقبال صاحب بول گئے، اور مریم اورنگزیب بول گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، اور ادھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ چپ بیٹھی ہوتی تھی۔ تو اب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہم سے ہمارے اوپر کوئی الزام ہوگا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب جواب کے لیے جو چارج شیٹ کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ پیپلز پارٹی نے تیار کر لی ہے۔ اب وہ چارج شیٹ ٹھیک ہے، غلط ہے، وہ الزام درست ہے، غلط ہے، وہ پیپلز پارٹی جانے، مسلم لیگ نون جانے، لیکن وہ جو چیزیں کی گئی ہیں جو سامنے لائی جا سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اگر مسلم لیگ نون اسی طرح پیپلز پارٹی کو سلیکٹ ہونے کا طعنہ دیتی رہے گی، الزام عائد کرتی رہے گی، یا جو کچھ بھی بدمزگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے وہ جو کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوا کر سینٹ میں، اور وہ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ جناب ایک معاہدہ تھا اور معاہدے کی پیپلز پارٹی نے خلاف ورزی کر کے یہ کیا، اور جس کے بعد ظاہر ہے پیپلز پارٹی پر ہوا حملہ۔ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پہلا حملہ ہمارے اوپر نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے جو پی ڈی ایم کے اجلاس ہوئے مسلم لیگ نون کا رویہ یہی رہا، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے رہے، یہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے رہے۔ تو اب وہ اجلاسوں کے اندر بات تھی تو چلو اجلاسوں کے اندر ہی رہتی، اور میری بات جو اس میں جو ایک رہنما سے ہوئی ہے، جو ایک آدھ چیز قمر زمان قاہرہ صاحب نے مجھے جو اس میں بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو بھی باتیں ہوئیں بشمول آصف علی زرداری صاحب نے جو آخری وہ بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے متعلق، وہ ساری کی ساری باتیں رد عمل میں تھیں۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون جو ہے وہ حملے کرتی رہی اور ہم جواب دیتے رہے۔ یہ ہوا کہ یہ چیز باہر آ گئی تو اس کے بعد معاملہ جو ایسے لگا کہ جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کر گئی، لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب کے مطابق پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب جس نے راستہ کرنا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے طریقہ کار پر نہیں چلیں گے اور جو ہمارا کندھا استعمال کریں گے تو وہ پھر اپنا جا کے اقتدار کے لیے تو وہ پھر اپنا راستہ دیکھ لیں۔ تو اس طرح کی باتیں کی تو پھر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو آپ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم دو ہی پارٹیز ہیں جو جن کا مستقبل قریب میں اقتدار میں آنے کا یعنی لیڈ کریں گی جو،
تو آپ تو ظاہر ہے پھر آپ نہیں اقتدار میں آنا چاہتے تو یہ پھر ہمیں آپ تانا دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی پاکستان آ جائیے, ہم استعفے دے دیتے ہیں, آپ بھی آ جائیے, مل کے جیل کاٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں پھر زرداری صاحب نے کی. تو بہرحال اب یہ اس کے بعد ظاہر معاملہ خراب ہوا, اور معاملہ خراب ہوا تو اعتماد کا جو تھا وہ رشتہ وہ 2021 سے 80 میں چلا گیا. یعنی 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 80 اور 90 کی دہائی میں وہ ایک دوسرے کی جس طرح وہ خاطر تواضع کیا کرتے تھے اب اس طرح ہونے شروع ہو گئے. تو اب میں نے جو پتہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب پیپلز پارٹی کرنا کیا جا رہی ہے, تو پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اگر مسلم لیگ نون کوئی اسی طرح رہے گی, ان کا رویہ یہ رہے گا جو پیپلز پارٹی کے بقول اب وہ رویہ ہر کوئی اپنی اپنی پالیٹکس کر رہا ہے. یہاں پر میں کسی کو ٹھیک کسی کو غلط, اب میں اپنا تجزیہ یہاں پر نہیں دے رہا, میں صرف آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور خبر کے مطابق پیپلز پارٹی جو ہے, جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے جو چیزیں جو چارج شیٹ بنا رکھی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو اب دوبارہ سلیکٹڈ ہونے کا تانا دیا گیا تو پھر پیپلز پارٹی سوال اٹھائے گی کہ اچھا جی ہم تو سلیکٹڈ ہیں, ہم نے تو باپ کا ووٹ لے کر غلطی کر دی. تو آپ نے پنجاب میں کیا کیا جی؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو سے پوچھے گی یا پریس کانفرنس میں کہے گی, جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پھر آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ تھا پنجاب میں سینٹ کے انتخابات ان اپوز کس کے ساتھ کروائے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کروائے نا. وہاں پر آپ ایک اور سیٹ لے سکتے تھے, یا آپ اپنی ان کو بیسیکلی آپ نے پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, پرویز الہی کو, ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے یہ کچھ کیا. تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم وہ بھی سامنے لائیں گے کہ وہاں کیا کیا مکے ہوئے. اب پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے پاس اس میں کیا ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہمارے اوپر اسی طرح کے الزامات لگائے جائیں گے تو پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اچھا جی ہم تو سلیکٹڈ بننا چاہتے ہیں, تو محمد زبیر صاحب جو آرمی چیف کے ساتھ کیا کرنے گئے تھے, وہاں کس کے حکم پر گئے تھے, کس کی ہدایت پر گئے تھے؟ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ یہ چیزیں سامنے پھر ہم لائیں گے, پھر ہم چپ نہیں رہیں گے. اچھا ایک اور چیز پیپلز پارٹی کہہ رہے, اب اس سے جو میرا تجزیہ ہے کہ اس سے پاکستان کی سیاست اور زیادہ خراب ہوگی, گندی ہوگی. مگر بہرحال اب ایک جماعت جو ہے وہ ایک جماعت پر بقول پیپلز پارٹی کے کہ ایک اتحادی جماعت جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے, ہمارے فورم پہ آ کے کچھ ایسا کر گئی جس کے بعد ہمیں بہت کچھ سنبھالنا پڑا, مشکل پڑ گیا. تو وہ جماعت اس کے بعد کندھا بھی ہمارا استعمال کرے اور الزام بھی ہمارے اوپر لگائے, پیپلز پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چپ بیٹھیں. اچھا تو اب ایک اور چیز پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں جی ہمارے اوپر الزام, ہم اس کا جواب دیں نہ دیں. ان کو یہ جواب دینا ہوگا پی ٹی آئی کو, پی بی ایم ایل این کو, کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جو ہم نے شرائط عائد کی تھی, ہم تو چاہ رہے تھے کہ کسی مشروط طریقے سے ہو. ہم نے تو ترامیم بھی اس میں جو تھا بل تھا اس کے لیے پیش کر دی تھی. آپ نے کس کے کہنے پر جی یہ وہ کیا ہوتا ہے غیر مشروط کر دیا؟ آرمی چیف کی جو تھا ترمیم, اس میں آرڈیننس تھا, وہ بل تھا جو ان کی توسیع میں, ان کی مدت ملازمت میں توسیع, آپ نے کس ڈیل کے تحت, کس کے کہنے پہ, کیا گارنٹیاں تھیں آپ کو جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کیا؟ اب آپ کی ڈیل نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی کے مطابق. اگر اب آپ کی ڈیل نہیں ہو سکی تو پھر اب ہمارے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, آپ کیا کرتے رہے ہیں. آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا, پھر اتحاد کے اندر بھی پوچھا جائے گا, اتحاد کے باہر بھی پوچھا جائے گا کہ اگر آپ اسی طرح ہمیں یہ کہیں گے. اور پھر اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہی ہے, تو پھر تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں پھر ہم یہ بتائیں گے کہ جناب آپ نے اے آر ڈی سے لے کر اب تک, یعنی پی ڈی ایم میں شامل ہونے سے پہلے تک, کہ اگر ہم سلیکٹڈ ہیں, ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر کس ڈیل کے تحت چلے گئے, شاہد خاقان عباسی کس ڈیل کے تحت چلے گئے, راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ایل پہ, آصف زرداری صاحب کا نام ای سی ایل پر. یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ چیزیں سامنے لائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ اگر مسلم لیگ نون یا کوئی سیز فائر نہیں ہوتا جیسے پہلے ہو گیا, اور کبھی امکان یہ ہے کہ سیز فائر ہوگا, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی یہ چیزیں اب کھل کے کرے گی. اور یہ پیپلز پارٹی کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ پریس کانفرنسز کریں گے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہمیں تانے دیے جائیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ پوچھیں گے کہ بھائی پنجاب میں آپ کی اپوزیشن ہے پچھلے 2.5-3 سالوں سے, اپوزیشن کا کردار پنجاب میں ایک دن بھی بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے ادا کیا ہو. حمزہ شہباز باہر آتے ہیں, چپ بیٹھے ہیں,
پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، چپ بیٹھے ہیں. شہباز شریف صاحب ایوان میں قومی اسمبلی میں آ کر چپ بیٹھے رہتے ہیں. سینٹ میں آپ اپوزیشن آپ کے پاس تھی، اپوزیشن لیڈری ابھی سے پہلے آپ کے تھے، تو وہاں پر آپ نے کیا کر لیا سینٹ میں. جہاں جہاں پی ایس سی میں آپ نے کیا کر لیا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پھر یہ سارے حقائق سامنے لائیں گے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ہے، وہاں پہ آج تک آپ نے کیا کیا. قومی اسمبلی میں آپ کے اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں آپ کے اپوزیشن لیڈر تھے، وہ کیا کرتے رہے ہیں. اور اگر اسی طرح مسلم لیگ نون ہمارے اوپر امبش کرے گی، اس طرح ہمارے اوپر حملہ آور ہوگی، تو پھر ہم یہ ساری چیزیں لائیں گے. اب اس میں یہ ہے خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اب اس کے بعد ہوگا کیا جی؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنی خرابی صحت کی وجہ سے وہ اپنے بیٹھے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان بیٹھے ہیں، آرام میں ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو مشورہ دیا آرام کرنے کا. اگر وہ فوری طور پر انٹروین نہیں کرتے، اگر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا فوری طور پر کوئی رابطہ نہیں ہو جاتا، تو پھر حالات جو ہیں وہ ہو جائیں گے گڑبڑ پی ڈی ایم کے لیے. اور پی ڈی ایم جو ابھی تک پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے بغیر ہم پی ڈی ایم چلا سکتے ہیں. ملابس چانڈے صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم کسی کی جاگیر نہیں ہے، پی ڈی ایم تو ہم نے بنایا تھا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں ظاہر ہے پھر یہ گڑبڑ ہوں گے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں انٹروین نہیں کرتے. اب پیپلز پارٹی ایک چارج شیٹ بنائے گی تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی بنائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے، اب یہ 16 مارچ سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، میرا ویلاگ پڑا ہوا ہے، کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک چارج شیٹ بنائی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون نے ایک اپنا نتیجہ اخذ کیا ہوا تھا، یا ان کے پاس انفارمیشن تھی یا جو بھی تھا. تو مسلم لیگ نون کے ذرائع نے مجھے بتایا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں چلے گی. اور اس کے بعد 16 مارچ کو وہ ہو گیا، استعفوں کا شرط آ گیا. اب پیپلز پارٹی یہ بھی چیز جو ایک اور چیز جو، کیونکہ کافی سارے نکات تھے، ایک نکتہ یہ بھی کہ جناب استعفوں کی شرط جو ہے آپ نے کس کے کہنے پہ عائد کر کے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ روکا. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ روک کر کس نے عمران خان حکومت کی سہولت کاری کی؟ تحریک عدم اعتماد روک کر کون تحریک جو ہے وہ سہولت کاری کر رہا ہے عمران خان حکومت کی؟ پنجاب بزدار کے پاس ہے، پنجاب آسانی سے لیا جا سکتا ہے بزدار سے. آپ شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو بنائیں، کسی کو بھی وزیر اعلیٰ بنا لیں. آپ کیوں نہیں اس طرف آ رہے؟ آپ اپنے پیپلز پارٹی کے لیے آپ اپنے خاندان کے اندر کے اختلافات جو ہیں وہ اختلافات اپنے گھر میں حل کرنے کے بجائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آ کر دوسروں پر غصہ کیوں نکالتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اے پی سی کرنی تھی، آپ لوگوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہے، کوئی 4-5 مہینے شہباز شریف صاحب ٹائم نہیں دے رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. بہرحال فائنلی جب آپ کو لگا کہ جناب اب ہمیں بیٹھنا چاہیے، تو اس کے بعد اے پی سی بھی ہو گئی، پی ڈی ایم بھی بن گیا، سارا کچھ ہو گیا. لیکن جب پی ڈی ایم کی اے پی سی آئی تو وہاں میاں نواز شریف صاحب نے وہ جو فائرنگ شروع کر دی، وہ جو خاص ان کی تقریر تھی، تو وہ اس پر تو ہم سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم نواز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق چلے. وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی، اب قمر زمان قاہرہ کو اب یہاں پہ میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ان کو کوٹ کر رہا ہوں، باقی ساری چیزیں ذرائع سے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بنا تھا، بنتے ہوئے اس کا جو اتفاقی نقطہ تھا سب سے امپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے. اور اب مسلم لیگ نون جو ہے قاہرہ صاحب کے مطابق، اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہی ہے. تو پھر ایسے نہیں ہوگا، پی ڈی ایم جو ہے وہ چلے گا سب کی مرضی سے، اور پی ڈی ایم کو ٹوٹنے پیپلز پارٹی نہیں دے گی. اور مسلم لیگ نون کو اپنے لوگوں کو منع کرنا ہوگا کہ بات جو بھی کرنی ہے فورمز پہ کریں، اتحاد کے اندر آ کر کریں، پی ڈی ایم کے اندر آ کر کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہو سکتا ہے آپ نے کچھ غلط کر دیا ہو، تو وہ ساری چیزیں بیٹھ کر حل کی جا سکتی ہیں. لیکن قاہرہ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جو چارٹر ہے پی ڈی ایم کا، اس چارٹر پر ہم 100% قائم ہیں، آج بھی قائم ہیں. وہ تحریری چارٹر ہے، اور اس تحریری چارٹر میں استعفوں کی بات پر بھی ہم قائم ہیں، ہم تحریک عدم اعتماد پر بھی قائم ہیں، ہم لانگ مارچ پر بھی قائم ہیں. مسلم لیگ نون یہ بتائے کہ وہ باقی جو تحریری معاہدہ ہے پی ڈی ایم کا، جو اعلامیہ ہے، اس سے وہ کیوں ہٹ رہی ہے. تو بہرحال ایک وہ تھی 16 مارچ سے پہلے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے اوپر، جو مسلم لیگ نون کے ذرائع نے مجھے خبر دی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے.
اب پیپلز پارٹی، وہ بھی میں نے خبر دی تھی، اور اس میں وہ کیا کیا مسلم لیگ نون نے کہا تھا، کیا کیا پیپلز پارٹی کے اوپر ان کے الزامات یا ان کی شکوک و شبہات تھے، وہ بھی میں نے گزارش کر دیے تھے آپ کے سامنے. اور آج میرے پاس پیپلز پارٹی کی حکمت عملی آئی ہے. مسلم لیگ نون جو مسلسل پیپلز پارٹی پر الزامات عائد کر رہی ہے، اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، وہ یہ دونوں جماعتیں جانے، ان کے سربراہ جانے مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن بہرحال میرے پاس یہ خبر تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آخر میں ہمارے جو کرم فرما ہیں سننے والے دیکھنے والے، وہ کمنٹ جو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ان کی کچھ بات وہاب آفریدی صاحب ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلم لیگ نے دیکھا کہ گیم ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے تو انہوں نے وہی پرانا فارمولہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. وہ جو میرا پہلے والا ویلاگ تھا اس پر ان کا کمنٹ ہے، جس میں نے کہا تھا کہ اب شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں، ان کی ضمانت ہوگی، تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ نیچے جائے گا، اور شہباز شریف کا نیریٹو جو مفاہمتی نیریٹو ہے وہ اوپر جائے گا. اور یہ صاحب اسی پر جو آفریدی صاحب ہے، وہاب آفریدی صاحب، اسی پر کمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جی. مسلم لیگ نون آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا تو وہ مجھے کیوں نکالا کہ وہ کیمپین لے کر چلے، اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کی کیمپین ہوئی، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کوششیں کرتے رہے، مفاہمت وغیرہ، نواز شریف صاحب جیل چلے گئے، پھر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، مریم نواز صاحبہ بھی چپ رہیں. تو وہ تب شہباز شریف کے مفاہمتی فارمولہ کو اس کو موقع دیا گیا تھا. پھر دوبارہ جو مزاحمتی چہرہ تھا مسلم لیگ نون کا، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، وہ سامنے آئے. تو اب دوبارہ لگ رہا ہے وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ دوبارہ اب مسلم لیگ نون جو ہے اپنی دوسری، یہ حکمت عملی ہوتی ہے سیاست میں، اور ہر سیاسی جماعت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی، اپنی چالیں جو ہیں، داؤ پیچ جو ہوتا ہے سیاست میں نا، وہ اپنے مطابق کھیلیں. جب جو سوٹ کرے گا وہ چال کھیلی جائے گی. اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. اس میں پازیٹیو نیگیٹو پہلو نہیں دیکھ رہا. مسلم لیگ نون نے پہلے مفاہمت، پھر مزاحمت، پھر مفاہمت، پھر مزاحمت، اب پھر مفاہمت کی طرف جا رہی ہے، تو ان کا رائٹ ہے. اچھا جی، شاہد وزیر صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کب لیڈر بن گئے؟ نواز شریف کی وجہ سے سیاستدان بنے. شہباز شریف اور حمزہ کو کوئی چائے نہیں پلاتا، نواز شریف کے پیچھے پورا پاکستان ہے. یہ وہی کہ جو میں نے کہا تھا کہ جناب اب شہباز شریف کا چلے گا بیانیہ، تو اسی پہ یہ کمنٹ کر رہے ہیں شاہد وزیر صاحب. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ فیصلہ نواز شریف کا ہوگا. اگر نواز شریف صاحب کہیں گے کہ مفاہمت نہیں ہوگی تو شہباز شریف صاحب چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کے خلاف نہیں جائیں گے. جو بات ہوگی ڈرائنگ روم میں اندر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اختلاف کریں گے. ابھی تک جو مسلم لیگ نون جب مصیبت میں آئی ہے تب یہ ثابت ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھ کے اختلاف کرتے ہیں، پبلک میں آ کر ان کی لائن کو یا فالو کرتے ہیں یا پھر چپ کر کے جیل میں رہتے ہیں، جسے بھی ہے. تو شہباز شریف صاحب اس سے اختلاف نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ لیڈر نواز شریف صاحب ہے، ووٹ نواز شریف صاحب کا ہے. یہ زیادتی ہے کہ حمزہ کو اور شہباز شریف صاحب کو کوئی چائے نہیں پوچھتا. شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں جو ایڈمنسٹریشن کا جو ڈنکا بجتا ہے وہ بہت ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا کمنٹ آپ کی رائے ہے، لیکن میں آپ کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ ان سے کوئی چائے نہیں پوچھتا. شہباز شریف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے 3-4 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. تو بہرحال، اور حمزہ شہباز پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں آج کے، اور پنجاب کی پوری اسمبلی میں جتنی مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے. ایسے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے گھر نہیں چل کے گئے تھے نا. اگر ان سے کوئی چائے نہیں پوچھتا تو پھر پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ ان کے گھر چلے جائیں. اور حمزہ شہباز جو ہے وہاں پر ہیں مسلم لیگ نون میں نائب صدر، تو اگر ان کے گھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین چل کر گئے تو چائے پوچھنے والی، نہ پوچھنے والی یا چائے نہ پلانے والی باتیں زیادتی ہے. بہرحال آپ کی رائے ہے بھائی. امجد علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بلاول یا زرداری کی کیا اوقات کہ وہ بتائیں کہ پی ایم ایل این میں نواز شریف آگے آئیں گے یا شہباز شریف. میرا خیال ہے امجد صاحب کو شاید یہ جو میرا پہلا ولاگ تھا اسی پہ یہ کمنٹ ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ان کو بتا رہی ہے کہ شہباز شریف آگے آئیں گے یا نواز شریف آگے آئیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی اپنی حکمت عملی ہے. پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب، وہ سیاست میں ایک دوسرے کو بتایا تو جاتا ہے، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب بہت سیاستدان ہیں، بہت بڑے سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں. اور ان کے لیے آصف زرداری صاحب نے کہا ہوا ہے خود بھی کہ بھائی میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. نواز شریف صاحب جو ہے میرے جیسے دسوں کو جو ہے وہ بھگتا سکتے ہیں، لہٰذا میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں. تو نواز شریف صاحب اپنے مطابق فیصلے کریں گے. آصف زرداری یا بلاول بھٹو چاہتے ہوئے بھی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے. ابھی تک نواز شریف صاحب اپنی مرضی کی سیاست کر رہے ہیں. ہاں، قائل ہو جاتے ہیں، سیاست میں ایک دوسرے کو قائل کیا جاتا ہے. اب تک یہ ضرور ہوا ہے کہ پی ڈی ایم میں سوائے یہ جو اپوزیشن لیڈر والے معاملے میں، اس سے پہلے تک جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا، پیپلز پارٹی کا بیانیہ تھا، اس پر آصف زرداری صاحب جو ہیں سب کو قائل کر کے چلتے رہے ہیں. قائل کرنا اور ڈکٹیٹ کرنا، کسی کو یہ بتانا
الگ الگ چیز ہوتی ہے. آپ کے کمنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی ان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے. تو میرا نہیں خیال نہ نواز شریف صاحب ان کو ڈکٹیٹ کریں. ہر کسی کی بات ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی سیاست ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا موقف ہے. تو پیپلز پارٹی والوں کا یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیں ڈکٹیٹ کروانا چاہتی ہے, لیکن ابھی تک جو قائل ہو کر نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے پیچھے چلے ہیں, یا پیپلز پارٹی کے پیچھے نہیں, ان کے بیانیے کے مطابق چلیں. اور پیپلز پارٹی آغاز میں نواز شریف کے بیانیے کے پیچھے چلی تھی, جلسے وغیرہ جو ہوئے تھے. تو بہرحال یہ سیاست ہے, اور یہ دونوں سیاسی جماعتیں یہ کبھی بھی, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اتحاد میں مجبوری کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں. اصل جو پاکستان میں حریف جماعتیں ہیں وہ دو ہی ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. باقی کوئی اس کے اتحادی, کوئی اس کے اتحادی, وہ جو چلتے رہتے ہیں. اصل حریف جماعتیں یہی ہیں. تو ابھی اگر پی ڈی ایم بچ بھی جاتا ہے, پی ڈی ایم میں کوئی صلح, ان کے سیز فائر وغیرہ ہو بھی جاتا ہے, تو پھر کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد جیسے ہی الیکشن کا ڈھول بجے گا, تو یہ جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ایسے کھڑی ہوں گی کہ آپ نے شاید پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی مخالفت کیا ہے. آپ کو پھر نظر آ جائے گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے کیسے وہ کیا ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں دوالے ہو جاتے ہیں, خون کے پیاسے جیسے جس کو کہا جاتا ہے, وہ ہو جائیں گے. ان کا ماضی ہے اور ان کا فیوچر بھی یہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.